السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی آیات جو ہیں وہ ہیں آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں جبکہ کچھ لوگ سچے مومن تھے، کچھ لوگ کھلے کافر تھے اور کچھ لوگ منافق تھے یعنی ہائپوکرائٹس تھے۔ آیت نمبر 4 میں خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ سچے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 میں کامیاب لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک کافروں کی بات کی گئی ہے جو حق ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 اور 5 میں دیکھیں کہ اس میں بات کی گئی ہے کہ سچے مومن کون ہیں۔ آیت نمبر 4 ہم پڑھتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہے۔ الیک، کس کی طرف؟ آپ سے وسلم کی طرف۔ وما، اور جو انزل، آپ پر نازل کیا گیا آپ سے پہلے، ٹھیک ہے، جو آپ سے پہلے یعنی کہ تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ مومن ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کی صفات یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں کا ذکر ہے کہ تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل صاف ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھ رہے بلکہ آخرت کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 6 پر چلتے ہیں، جس میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب وہ لوگ جو سچ کو جاننے کے باوجود بھی ضد کرتے ہیں، دل سے قبول نہیں کرتے، ان کے لیے نصیحت پھر بے اثر ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر جان بوجھ کر آنکھ بند کر لیں پھر روشنی بھی اس پر اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتم انہیں ڈرائیں یا نہ، ام لم یا نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کو ڈرائیں جیسے بھی کریں، اب وہ ان کو سمجھانے سے وہ سمجھے گے نہیں، بالکل بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اب آگے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا ان پر، ٹھیک ہے، مطلب وہ دل سے قبول نہیں کرتے، سچ جاننے کے باوجود بھی وہ ضد کرتے ہیں، نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہاں کا مہر لگائی ہے؟ دلوں پر بھی، کانوں پر بھی، کانوں سے سنتے ہیں، دل جس میں ہدایت آتی ہے یا پھر جو ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی۔ اب ان کو حق نظر آ بھی جائے تو وہ جو ہے اس پہ یقین نہیں کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ شروع میں تو ایسا نہیں ہوتا، ابتدا میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ایسے کرے، یہ تب ہوتا ہے جب وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور ضد کی وجہ سے ہوتا ہے، بار بار حق کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اعمال سے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ جو آیات تھی ان میں 3 طرح کے جو لوگ ہیں، 3 طرح کی اس میں تھی ڈسکشن کے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اب دل کب بند ہوتے ہیں؟ جو سچ کو جان کر بھی انکار کرے۔ اس کے بعد ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو کہ دل کھولے، اس کو سمجھے۔